الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایمان سے اور اسلام سے سرفراز فرمایا، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، آج میں شب برات کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا کہ شب برات یعنی 15ویں شعبان کی شب میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے۔ دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور بہترین آخرت حاصل کرنے کے لیے بہترین عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں 3 باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، کس وقت عبادت کرنی ہے۔ نمبر 2، کس جگہ عبادت کرنی ہے۔ نمبر 3، کس سے پوچھ کر عبادت کرنی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر، عبادت کا ثواب بدل جاتا ہے۔ اسی طرح جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر، عبادت کا ثواب بدل جاتا ہے۔ تو کسی شریعت کے ماہر سے پوچھنا چاہیے کہ کس موقع پر کون سی عبادت کرے۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج 14 شعبان ہے، 15 شعبان کی شب رات آنے والی ہے، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات، اور برات کے معنی ہے بری ہونا۔ یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کر لے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث شب برات کے بارے میں آئی ہیں۔ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کرے، ساری روایات کو جمع کرے، احادیث کو جمع کرے تو اس میں 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رات کا قیام۔ نمبر 2، دن کا روزہ رکھنا۔ رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کرے۔ رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں مخصوص رکعتیں پڑھے۔ رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر رکعت میں مخصوص آیتیں اور مخصوص سورتیں پڑھے۔ اسی طرح رات کے قیام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گنہگار سمجھے۔ اسی طرح 15 شعبان کا جو روزہ ہے اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ جو روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور جو روزہ نہ رکھے اسے گنہگار نہ سمجھے اور روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھے، اور رمضان کی طرح سحری اور افطاری کے باقاعدہ اعلان نہ کرے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس رات میں چونکہ آئندہ آنے والے 1 سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں کہ کس کس کو پیدا ہونا ہے، کس کس کو فوت ہونا ہے، کتنا کس کو رزق ملے گا۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دن میں جب میرا نام لکھا جائے کہ ہم کو آئندہ سال کیا کرنا ہے، تو جب میرا نام لکھا جائے کہ اس سال میری وفات آنی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزہ کی حالت میں نے عرض کیا کہ روایات کو جمع کرنے سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، 15 شعبان کی شب میں قیام کرنا۔ نمبر 2، 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔
روایات کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے۔ یہ اعلانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں۔ ساتھ ہی احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ روایات کو جمع کرنے سے اور شب برات کے متعلق احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 8 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب جانے، جو اللہ کی ذات کے علاوہ کسی بت یا جانور کی پوجا کرے، یہ مشرک ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، مشاحن، یعنی بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے دل میں بغض رکھے، اس بغض رکھنے والے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 3، مدمن خمر، وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ کبھی شراب پیا اور توبہ کر لیا، آئندہ اور نہیں پیا، یہ الگ بات ہے، لیکن شراب کا عادی، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پیا اور توبہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے شراب سے محروم فرماتے ہیں۔ نمبر 4، مسمل ازار، وہ شخص جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ شلوار ہو تب بھی، پائجامہ ہو تب بھی، پینٹ ہو تب بھی، لنگی ہو تب بھی، کوئی بھی کپڑا جو بندہ پہنتا ہے، اس کو ٹخنے سے نیچے کرنا مرد کے لیے حرام ہے۔ عورت کے لیے ٹخنا ظاہر کرنا حرام ہے اور مرد کے لیے ٹخنا چھپانا حرام ہے۔ نمبر 5، قاطع الرحم، رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے والا، تعلقات منقطع کرنے والا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دنیا کی بنیاد پر تعلق منقطع کرے، رشتہ منقطع کرے، رشتہ ختم کرے۔ اگر شریعت کی وجہ سے رشتہ منقطع کرے، جیسا شریعت کا حکم ہو کہ ایسے بندے تعلقات منقطع کرے، وہ اس کے اندر شامل نہیں۔ کبھی رشتہ کا جھگڑا، کبھی زمین و جائیداد کا جھگڑا، کبھی برادری خاندان کا جھگڑا، ان معاملات کی بنیاد پر رشتہ منقطع کرنا، رشتہ ختم کرنا صحیح نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، قاتل، ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 7، عاق للوالدین، ماں کا نافرمان ہو یا والد کا نافرمان ہو یا دونوں کا نافرمان ہو، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، زانیہ، وہ شخص جو زنا کرے۔ حدیث پاک میں زانیہ کا لفظ ہے کہ عورت زنا کرنے والی۔ جو حکم زانیہ عورت کا ہے وہی حکم زانی مرد کا ہے۔ حدیث پاک میں بطور خاص عورت کی بات اس لیے کی کہ عورت کو شریعت نے تحفظ کے، حفاظت کے اتنے اسباب دیے کہ عورت کو زنا کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال زانی مرد ہو یا عورت، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، باقی تمام کی مغفرت ہو جاتی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو رات کا قیام کرے، حسب استطاعت نوافل پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو 15 شعبان کا روزہ رکھے۔ اگر یہ کام نہ کر سکے تو 2 چیزوں کا بطور خاص خیال فرمائے۔ نمبر 1، عشاء کی، مرد حضرات عشاء کی نماز کر دے، مرد سے 2 باتوں کا خیال فرمائے۔ نمبر 1، مرد حضرات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور گناہ کیے بغیر سنت کے مطابق سو جائے، اور صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اور خواتین عشاء کی نماز پڑھے اور سنت کے مطابق سو جائے اور صبح فجر کی نماز پڑھے۔
اور دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، بطور خاص شب برات کے موقع پر خرافات و رسومات سے بچے۔ کہیں حلوہ اور پوری کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں بچوں کے لیے پٹاخے کو ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں مساجد اور دیگر جگہوں کو چراغاں کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے، کہیں عبادت تسبیح کی نماز پڑھنی ضروری سمجھی جا رہی ہے، کہیں اجتماعی دعا ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ کم از کم ان خرافات و رسومات سے بچے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر دن اور ہر رات شریعت اور آقا مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔